اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری بات اس ملعون اور خبیث ملا سے ہے کہ جو سوشل میڈیا پر کہہ رہا تھا کہ اصحاب رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی اور آل رسول سے غلطی ہو سکتی ہے معاذ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والا کتورا ہے کوئی، اور شیطان کا کوئی شیطانی چیلا ہے یہ۔ اس نے قرآن کی آیت کو ہی بدل کے آپ کے سامنے بات کر دی، اور دونوں باتیں قرآن کی دو آیتوں سے متصادم ہیں۔ پہلی بات اس نے کی کہ اصحاب رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات بتا دوں کہ اصحاب رسول میں دو کیٹیگریز ہیں جو اللہ نے بتا دی ہیں، ایک مومن اور دوسرے منافق۔ اور وہ آیت کہ جس کا تم نے کفر کیا ہے وہ ہے کہ اللہ قرآن میں سورہ حشر میں آیت نمبر 20 میں ارشاد فرما رہا ہے، لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنتی وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ دوزخی صحابی اور جنتی صحابی برابر نہیں، اور جنتی صحابی ہی کامیاب ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو جنتی بھی کہا، لیکن وہ جو مومن ہیں، اور دوزخی بھی کہا صحابہ کو وہ جو منافق ہیں۔ اگر صحابیت کے لبادے میں چھپے ہوئے منافق نہ ہوتے تو اللہ قرآن میں سورہ منافقون کو نہ اتارتا۔ اب یہ جو صحابہ دوزخ میں جائیں گے، یہ ملا جی غلطی کر کے ہی جائیں گے، خطا کر کے، گناہ کر کے، دوسروں کے حق چھین کے، ایک دوسرے کو قتل کر کے، یہ گناہ گار ہو کے ہی جائیں گے، گناہ کبیرہ کر کے ہی یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے تم نے اس آیت کا کفر کیا ہے، اور کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تمہیں بس دوسروں کو کافر کہنے کا ہی پتہ ہے، لیکن تمہیں تعریف کا نہیں پتہ۔ صحیح کہتے تھے علامہ ناصر عباس شہید، صحیح کہتے تھے کہ کافر وہ نہیں کہ جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہے کہ جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ اور دوسری بات تو کہہ رہا تھا کہ آل رسول سے غلطی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تیرا منہ توڑے، کائنات کی ساری لعنتیں پھٹکار بن کے تیرے چہرے پہ ہیں۔ تو نے کہا تھا کہ تیرے بڑے ملا نے یہ کہا تھا اور مجھے بڑی بات پسند آئی، اور میں نے کہہ دی کہ جی اصحاب رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات میں نے بتا دی، اصحاب رسول اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ یا مومن ہیں یا منافق ہیں۔ کوئی لبادہ اوڑھ کے منافقت میں آ جائے، اللہ سورہ منافقون اس کے لیے اتار دے۔ اور صحابہ نے کہاں کہاں غلطیاں کی یہ بتانے لگ گیا نا، تو کیا تیرے بڑے بڑے جو ملا یہاں ہیں یا اس دنیا سے کوچ کر کے جہنم میں چلے گئے ہیں، ان کے جسموں میں اور آگ بھڑکنے لگ جائے گی کہ کہاں کہاں صحابہ نے کیسی کیسی غلطیاں کی ہیں۔ بہرحال دوسری بات تو کہہ رہا تھا کہ آل رسول سے غلطی، معاذ اللہ، ساری کائنات کی لعنت ہے، تو ہے ہی لعنت، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، جہنم کا کتا ہے تو، سور ہے تو جہنم کا۔ اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آل رسول معاذ اللہ غلطی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ سارے جہنم کے خنزیر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اہل بیت اور آل رسول کے لیے، کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ احزاب پڑھو۔ تو نے قرآن پڑھا ہو تو پھر ہے نا، رٹے لگا کے قرآن طوطے کی طرح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اللہ کہتا ہے غور کرو، تدبر کرو، پھر غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل کہاں آئے گی؟ علی کی دشمنی میں تو عقل جو ہے اللہ سلب کر لیتا ہے۔ بہرحال اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت سے، آل رسول سے، اولاد رسول سے رجس کو دور رکھ کے، اور انہیں اس طرح پاک رکھے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے ان کو معصوم کہا
تو نے کہا غلطی ہو سکتی ہے، غلطی عیب ہے، عیب رجس ہے، رجس کو اللہ نے ان سے دور رکھا کہ جیسے تم دور ہو، تم رجس ہو، اور اللہ نے ان کو قرآن میں معصوم کہا۔ اب سنو اصحاب اور اولاد رسول، آل رسول، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوراً آل محمد کے لیے درود کے لیے کہا ہے، اور رسول خدا خاتم النبیین ہے، اور پھر آل رسول امام علی پہلے امام ہے، نبوت ختم نبوت کی سند ہے، پہلے امام علی، علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ اس وقت تک قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جب تک آل رسول کی امامت کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ سنو، آل رسول جو ہیں وہ جنت کے سردار ہیں، اور اصحاب جو ہیں وہ جنت کے طلبگار ہیں، اور اصحاب غلطی کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور اصحاب نے آل رسول سے جنگیں لڑی ہیں، اصحاب نے اصحاب کو قتل کیا ہے۔ یہاں پہ اصحاب کی توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں جو مومن صحابہ ہیں ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، اور جنہوں نے صحابیت کا لبادہ اوڑھ کے رسول سے، آل رسول سے منافقت کی، سارے جہاں کی جوتیاں ہیں اور ان کا سر ہے۔